میں سونے کے لیے بستر لگا رہی تھی کہ میری بیٹی عجیب سی ضد کرنے لگی۔ میں نے اسے غصے سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ بیٹی تمہیں کیا ہوا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ تم ہمیشہ سے میرے کمرے میں میرے ساتھ سوتی آئی ہو، اب ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ مگر وہ تو جواب دینے کے بجائے الٹا رونے لگی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، مجھے نہیں پتا، میں تو بائی کے ساتھ ان کے کمرے میں سوؤں گی۔ اس کی یہ اچانک اور بلا وجہ کی بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ آج تک اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ میں نے اس سے پوچھ لیا کہ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ وہ کہنے لگی، ماں، میری ساری سہیلیاں اپنی امی کے ساتھ نہیں بلکہ بہن بھائیوں کے ساتھ روم شیئر کرتی ہیں، اور آپ نے زبردستی مجھے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ میں اب بڑی ہو چکی ہوں اور آپ کے بغیر سو سکتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میں مسکرا اٹھی۔ میں اسے سمجھانے لگی کہ بیٹا، وہ اور ہی بہن بھائی ہوتے ہوں گے، تمہارا ایک ہی بھائی ہے، اور پھر آپ کے والد بھی یہاں نہیں ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے ساتھ رکھتی ہوں۔ لیکن وہ تو رونا شروع ہو چکی تھی۔ میں نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سب بے سود رہا۔ میرا بیٹا جوان ہو رہا تھا، وہ 18 سال کا ہو چکا تھا۔ اپنی 13 سالہ بیٹی کو اس کے ساتھ سلانا مجھے مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ میرا بیٹا جب 9 سال کا ہوا تھا تب سے میں نے دونوں بہن بھائیوں کا بستر الگ الگ کر دیا تھا، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہی بتایا تھا کہ لڑکے اور لڑکی کا بستر اس عمر میں الگ کر دینا چاہیے۔ اور آج پتہ نہیں میری بیٹی کو یہ کیا ہوا تھا کہ وہ ضد کر رہی تھی۔ کچھ دیر تو میں اسے سمجھاتی رہی، لیکن میرے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا جس کی بنیاد پر میں اسے روک پاتی۔ وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو میرا بھائی ہے، پھر میں اس کے کمرے میں کیوں نہیں سو سکتی؟ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ بھائی بہن کے درمیان میں حیا کا پردہ ہوتا ہے، لیکن شاید یہ وقت صحیح نہیں تھا۔ اس کا کچا ذہن اس بات کو ٹھیک طرح سے سمجھ نہ پاتا۔ یہ سوچ کر میں خاموش ہوئی، اور پھر میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، آج کی رات تم اپنے بھائی کے کمرے میں سو جاؤ۔ میں اس کا بستر اٹھا کر اپنے بیٹے کے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ بس ایک رات کی بات ہے، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ روز کا معمول بن جائے گا۔ بیٹا دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، میں بستر لگا رہی تھی۔ جب بیٹا واپس آیا تو میں نے اسے کہا کہ آج تمہاری بہن تمہارے کمرے میں سوئے گی۔ میری بات سن کر بیٹا بہت خوش ہوا اور بغیر کچھ سوچے بہن کو گلے لگا کر کہنے لگا، بہت عرصے کے بعد ہم دونوں بہن بھائی ایک ساتھ ایک کمرے میں سوئیں گے۔ وہ دونوں بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ البتہ مجھے کچھ پریشانی سی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مجھے اپنے بچوں پر اعتبار نہیں تھا، لیکن میرا تعلق جس گھرانے سے تھا وہاں چھوٹی چھوٹی بات پر بہت دھیان دیا جاتا تھا، خاص کر بچوں کی تربیت پر۔ وہ دونوں بستر پر لیٹ کر باتیں کرنے لگے اور میں اپنے کمرے میں چلی آئی۔ میرے شوہر دبئی میں نوکری کرتے تھے اور یہاں میں دونوں بچوں کے ساتھ اکیلے رہتی تھی۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا لیکن خوشحال زندگی تھی۔ ہر 2 سال کے بعد میرے شوہر چھٹیوں پر واپس آتے۔ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ جب بچوں کا مستقبل سنور جائے گا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے واپس آ جائیں گے۔ میں اپنے کمرے میں آ کر اپنے شوہر کو فون کرنے لگی۔ ہم بات کر رہے تھے، وہ بیٹی کے بارے میں پوچھنے لگے۔ میں نے بتایا کہ وہ آج اپنے بھائی کے ساتھ اس کے کمرے میں سوئی ہے۔ یہ سن کر میرے شوہر بہت خوش ہوئے، کہنے لگے، چلو تمہیں مجھ سے تنہائی میں بات کرنے کا موقع تو ملا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں اس بات کو لے کر کچھ مطمئن نہیں ہوں۔ میرے شوہر کہنے لگے، فضول باتیں نہ کیا کرو، تمہارا پورا خاندان پرانے خیالات کا مالک ہے۔
مجھے اپنے بچوں پر یقین ہے کہ وہ بہت اچھے اور نیک بچے ہیں۔ میرے شوہر نے مجھے مطمئن کروایا تھا اور پھر باتوں میں لگے رہے۔ بہت عرصے کے بعد ہم دونوں کو کافی دیر بات کرنے کا موقع ملا تھا، ورنہ ہمیشہ بیٹی مجھ سے فون چھین کر بیٹھ جاتی اور خود اپنے باپ سے دیر تک بات کرتی۔ رات کو تقریباً 1 بجے کے قریب میں نے اپنا فون بند کیا اور پھر بچوں کو دیکھنے کی غرض سے اپنے کمرے سے نکل آئی۔ میں جیسے ہی بچوں کے کمرے کے پاس آئی، دروازہ کھولنے لگی تو پتہ چلا دروازہ اندر سے لاک تھا۔ جہاں تک مجھے یاد تھا بیٹا کبھی کمرہ لاک کر کے نہیں سوتا تھا، پھر آج اس کے کمرے کا دروازہ لاک کیوں تھا؟ اس بات نے مجھے اور بھی بے چین کر دیا تھا۔ میں جو شوہر کی باتوں پر مطمئن ہو چکی تھی، ایک بار پھر سے پریشان ہو چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ دروازہ بجاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ بچے سو رہے ہوں گے، انہیں جگانا مناسب نہیں ہوگا، اور پھر اگر وہ پوچھیں گے کہ میں نے دروازہ کیوں بجایا تو میں کیا کہوں گی؟ مجھے ڈر تھا کہ میرے کسی رویے کی وجہ سے میرے بچے یہ نہ سمجھیں کہ ان کی ماں کو ان پر بھروسہ نہیں۔ میں ایسے ہی پلٹ کر اپنے کمرے میں واپس آئی، لیکن نیند میری آنکھوں سے دور ہو چکی تھی۔ مجھے جاگتے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بیٹے کے کمرے سے عجیب آواز آنے لگی۔ میں پھر اٹھ کر ان کے کمرے کے پاس جا کر ان کی آواز سننے لگی۔ اندر سے بیٹے اور بیٹی کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل چکی ہے۔ دوستو، اس ویڈیو کا اگلا پارٹ میرے چینل پر موجود ہے، اور اگر آپ کو یہاں تک میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔